محترم سامعین کرام، آج پھر ہم آپ کے سامنے غیر مقلدین حضرات کے ایک فریب کو بیان کریں گے کہ کس طرح یہ لوگ جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنے فریب کے اندر مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ ہم کسی بھی طرح امام ابو حنیفہ سے لوگوں کا اعتماد ہٹا دیں اور لوگوں کو ان کی طرف سے متنفر کر دیں، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کبھی یہ لوگ غلط اصولوں کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو امام ابو حنیفہ کے مقلدین، ان کی تقلید کرنے والے، وہ قرآن کریم کی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے امام کی بات کو مانتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو صحیح احادیث کے رہتے ہوئے یہ امام ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ اب سے پہلے ایک ویڈیو کے اندر میں نے واضح بھی کیا تھا کہ آئی پلس ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ایک عالم غلط اصول کو امام صاحب کی طرف منسوب کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو امام ابو حنیفہ کا ایک اصول ہے کہ ضعیف احادیث، ضعیف روایات کے اوپر قیاس کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ امام ابو حنیفہ کا تو بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ اگر ضعیف روایات آ جائیں، ضعیف احادیث آ جائیں تو اپنے قیاس کو، اپنے اجتہاد کو ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کی پھر کوئی اہمیت، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ضعیف احادیث کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ اور اسی تعلق سے کئی حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ تو آج پھر ہم اسی تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جماعت غیر مقلدین کے ایک عالم ہیں جناب قاری خلیل الرحمن صاحب۔ وہ اپنی گفتگو کے اندر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو احناف قرآن کریم کی آیت کو چھوڑتے ہیں اور اپنے امام کی بات کو لیتے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے کہ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی، اور جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک بچوں کو دودھ پلایا جائے گا، جبکہ آیت واضح ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے امام کی بات کو مانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں واضح طور پر اللہ کے قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ماں اپنے بچے کو دودھ کی مکمل مدت دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کی مکمل مدت حولین کاملین پورے 2 سال ہیں۔ اب مفتی صاحب سے پوچھو، فقہ حنفی کہتی ہے کہ 6 مہینے اضافی ہیں، 2.5 سال ہے، خاص کر بچیوں کے لیے، کیونکہ وہ فطرتاً کمزور پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ فطرتاً کمزور پیدا ہوئی ہے؟ پھر دوسری لاجک کیا ہے؟ 6 مہینے تو دودھ چھڑاتے بھی لگ جائیں گے، تو تم 1.5 سال سے چھڑانا شروع کر دو۔ یہ کس نے کہا کہ 2 سال کر کے پھر چھڑانا شروع کرو، 4 مہینے اور لگا دو؟ 2 سال کے بعد وہ اس کا دودھ پی ہی نہیں سکتی۔ شریعت نے ایک حد مقرر کر دی، اور یہاں بھی وہ اجتہاد کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کے بالکل صریحاً خلاف۔ ہم آپ کو بتا دیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ حنفی یہ صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ان کے شاگردوں کے قول پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، بعض مرتبہ دوسرے ائمہ کے قول پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مفتبی قول کیا ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر ہمارا عمل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ یقیناً امام ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے، اور اس رائے کے لیے بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس دلائل ہیں۔ ان دلائل کا تو ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت صرف 2 سال ہے۔ تو اسی تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہے فقہ حنفی کی معروف و مشہور کتاب ہے بہشت زیور، جو اردو کے اندر لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 برس ہے، یعنی 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ اس کا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا حوالہ مفسر قرآن مولانا محمد علی صدیقی کاندھلوی لکھتے ہیں کہ پوری مدت رضاعت 2 سال ہے۔ اور اسی طرح تیسرا حوالہ ہے مولانا مفتی محمد ظفیر الدین مفتاحی، یہ لکھتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک ہی دودھ پلائیں گی۔ اور چوتھا حوالہ ہے مولانا مجیب اللہ ندوی، یہ لکھتے ہیں کہ رضاعت کی مدت 2 برس ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور پانچواں حوالہ مولانا منہاج الدین مینائی لکھتے ہیں کہ رضاعت کی مدت 2 برس ہے، 2 برس سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چھٹا حوالہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، صحیح قول کے مطابق، مفتابی قول کے مطابق۔ تو حضرات ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے حوالے ہمارے پاس میں موجود ہیں کہ جن سے واضح ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ فقہ حنفی کے اندر مدت رضاعت 2 برس ہی ہے، 2 برس سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ جب ہماری کتابوں کے اندر یہ حوالے موجود ہیں، ہمارا عمل اسی پر ہے اور ہمارا مفتابی قول یہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ غیر مقلدین حضرات فتنہ پھیلانے کے لیے، فریب میں مبتلا کرنے کے لیے ان حوالوں کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کا تو مقصد یہی ہے کہ فقہ حنفی سے لوگوں کو متنفر کیا جائے اور لوگوں کو اس سے نفرت دلائی جائے۔ یہ ان لوگوں کا فریب ہے، ورنہ جانتے یہ لوگ بھی ہیں کہ ہمارا مفتابی قول قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہی ہے، ہمارا مفتابی قول احادیث کے مطابق ہی ہے، لیکن اگر یہ لوگ سچ بولنا شروع کر دیں گے تو پھر لوگ ان کی طرف آنا بند کر دیں گے، ان لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ان لوگوں کے چینل بند ہو جائیں گے اور فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ حق بیان کیا جائے اور لوگوں کو حقیقت سے آشنا کرایا جائے۔ اس لیے ہم بارہا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے فریب سے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔